السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بد نظری کی قباحتیں بیان ہو رہی تھی۔ چنانچہ بد نظری کی قباحتوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے کبھی سیری نہیں ہوتی، یعنی پیٹ نہیں بھرتا۔ چنانچہ آپ ہزاروں مردوں کو دیکھیں، ہزاروں عورتوں کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں، گھنٹوں غور کرتے رہے، اس کو گھورے، لیکن کبھی سیری نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک اعتبار سے زنا سے تو بوڑھے بچ جاتے ہیں اور کتنے لوگ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے بچنا مشکل نہیں ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ زنا کہ اس کے لیے بہت سے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے، تنہائیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، روپے پیسے پانی کے انداز سے بہائے جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا ڈر سوار رہتا ہے، لیکن بد نظری میں ان سب اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور انسان آسانی کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس بیماری کے اندر بوڑھے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے بد نظری سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ قوت حافظہ بھی بد نظری سے کمزور ہو جاتا ہے، حافظے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بد نظری جو ہے یہ ذلت و خواری کا سبب ہے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، خوبصورت چہروں کو دیکھنے کی طرف اس کو لگا دیتے ہیں، پھر اس گناہ کی نحوست سے اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بد نظری سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے بد نظری کرنے والے سے شیطان کو امید لگی رہتی ہے، یعنی شیطان بد نظری کرنے والے کو آسانی سے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نظری کرنے سے اللہ کی غیرت بھڑکتی ہے، اللہ غیور ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا انا غیور واللہ اغیر منی ومن غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں غیور ہوں، مجھے بہت غیرت آتی ہے اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کی غیرت، اللہ کے اندر غیرت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ظاہر اور باطن تمام فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا جب بد نظری کرنے والا بد نظری کرتا ہے اللہ رب العزت کی غیرت بھڑکتی ہے۔ بد نظری کرنے والا ملعون ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت برسائے بد نظری کرنے والے کے اوپر اور اس عورت کے اوپر جس نے بد نظری جس نے ایسے اسباب اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف دیکھا جاوے، بنا و سنگار کر کے نکلی، تو وہ بھی لعنت کی مستحق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بد نظری کے اندر لوگ آسانی سے مبتلا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اسے آسانی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بد نظری بہت خطرناک بیماری ہے۔ کتابوں کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک انسان بد نظری کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کا حافظ تھا، لیکن قرآن کریم بھول گیا، قرآن کریم بد نظری کرنے کی وجہ سے بھول گیا۔ معزز دوستو، بد نظری کی ایک قسم برہنہ تصاویر دیکھنا بھی ہے۔ اخباروں اور کتابوں کی زینت جو تصاویر بنتی ہے تو ان تصاویر کو دیکھنا یہ بھی بد نظری ہے۔
اسی طریقے سے فلموں اور ڈراموں کے اندر کام کرنے والی عورتوں کی تصاویر دیکھنا، ٹی وی اناؤنسر کو خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے سڑک کے کناروں پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی ہوئی تصاویر دیکھنا، یا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی تصویر چھپا کر دیکھنا اور تنہائیوں کے اندر ان کو دیکھتے رہنا، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ انشاءاللہ اگلی باتیں اگلی